آپ کے 4 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام تھا عزبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ کون سے سفر میں کون سی اونٹنی تھی یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حج کا سفر کیا قصوا اونٹنی پر، آپ نے آخری تقریر فرمائی قصوا اونٹنی پر، اور آپ نے طواف زیارت کیا جدعا اونٹنی پر، اور آپ نے 11 تاریخ کی تقریر فرمائی عزبا اونٹنی پر۔ یہ عشق ہے جو اللہ نے ہر شے محفوظ کر کے لکھا تھا۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ آپ کے 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یافور۔ یافور کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، یہودی رہتے تھے، مال غنیمت آیا تو جانور بھی آئے، ان جانوروں میں یہ گدھا بھی تھا، تو یہ ان جانوروں گدھوں میں گھوڑوں خچروں میں جگہ بناتے بناتے آگے آ گیا، اور آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کا نبی تو سمجھتا تھا جانوروں کی بات بھی، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا تو وہ کھوٹا بات کر، یا رسول اللہ میں اس نسل میں ہوں جس پہ نبیوں نے سواری کی، میرے باپ دادا پہ نبی سوار ہوئے، میں اپنی نسل میں آخری رہ گیا ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، آپ نبیوں میں آخری رہ گئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں، آپ مجھے اپنے لیے قبول کر لو۔ تو آپ نے فرمایا چلو بھائی یہ میرا، پھر آپ نے اس کا نام یافور رکھا، یا پہلے سے یافور تھا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں۔ تو وہ بڑے عجب کام کرتا تھا۔ کبھی کسی وقت میں ایسا ہوتا کہ آپ کسی صحابی کو بلانا چاہتے ہیں اور موقع پہ کوئی خادم نہیں یا کوئی آدمی نہیں جس کو کہیں کہ بھی جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، تو آپ یافور سے کہتے یافور ابو بکر کو بلاؤ، تو یافور دوڑتا ہوا جاتا ابو بکر کے دروازے پہ زور سے ٹکر مارتا، تو وہ اگلا گھبرا کے باہر نکلتا، بھائی کیا ہوا اتنی بڑی ٹکر، جب سر مارے گا تو آواز تو اور طرح ہوگی۔ تو وہ جب باہر نکلتے تو یافور کھڑا ہوتا تھا، تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ جس دن میرا نبی فوت ہوا ہے، جس دن میرا نبی فوت ہوا ہے، اس دن یافور نے رسی توڑائی اور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا اور پھرتا تھا، زور زور سے چیختا تھا اور اس کی آنسیں نکلتے تھے، اور پھر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا۔ آپ کی اونٹنی عزبا، آپ کی اونٹنی تھی عزبا۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو اس نے کھانا چھوڑ دیا اور پینا بھی چھوڑ دیا اور رونا شروع کیا آنسوؤں سے، اور روتے 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 بھوکی پیاسی تڑپ کے مر گئی، ایک دن کا نہیں کھایا اس کے بعد۔ جس نبی سے جانوروں کو ایسا عشق ہو، آپ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، تو مجمع زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ممبر بناتے ہیں تاکہ آپ اس پہ کھڑے ہو کے تقریر کیا کریں تو پیچھے لوگوں کو نظر آئے گا، تو آپ نے کہا ہاں بناؤ۔ ممبر بن گیا، ادھر آپ کا گھر ہے اس طرف اور یہ ممبر ہے، اور یہ وہ کھجور کا تنا ہے جس پر آپ تیگ لگا کے تقریر کرتے تھے۔ آج آپ جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھانے آ رہے ہیں، یہاں سے آئے اور یہ کھجور کے تنے کو آگے سے گزر کر آپ نے ممبر پہ قدم رکھا تو یہ کھجور کا تنا زور سے چیخا، اتنے زور سے چیخا کہ ساری مسجد میں شور مچ گیا، حن حنین العشار، زور زور سے رونے لگا۔ تو آپ نیچے اترے اور اس کو ایسے یوں گلے سے لگایا، ایسے سینے سے لگایا، اور اس سے فرمایا تو راضی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور ممبر پہ چلا جاؤں جب لوگوں کو ضرورت ہے، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت بنوا دیتا ہوں، تو ہمیشہ زندہ رہے گا، جنتی تیرے میوے کھائیں گے۔ تو اس کا رونا ایک دم بند ہو گیا، ایک دم بند ہو گیا، اور زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر غائب ہو گیا، اور سیدھا جنت میں اللہ نے اسے پہنچایا ہے۔ جس کے لیے بے جان چیز روتی ہو، اس کے لیے میں امتی ہو کر اس کے پیچھے نہ چلوں، اس سے عشق نہ کروں، اس سے محبت نہ کروں، اس کی یاد کا دم نہ بھروں، تو میرا کلمہ کیسا ہے، میرا کلمہ کیسا ہے؟ میں ایسا کیوں بنوں کہ مجھے بتانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میرا وجود بتائے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کی زندگی ایسی ہو کہ جتنے ہمارے یہاں ہندو بھائی رہتے ہیں وہ خود کلمہ پڑھیں، کہ وہ آپ کے دوست ہیں، پڑوسی ہیں،
اگر وہ اس طرح چلے گئے تو بڑی ہلاکت کا شکار ہو گئے. انسان ہو کر پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑنا یہ تو کتنی عقل سے دور کی بات ہے. لیکن ہمیں کبھی درد ہی نہیں اٹھا, کبھی ہائے نہیں نکلی, کبھی ہائے نہیں نکلی. میرا نبی تو اسی پہ روتے 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 دنیا سے چلا گیا. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بناؤ. اللہ نے اپنے حبیب کو حبیب بنایا. ایک آیت میں آپ کو 3 فرق بتاتا ہوں. ایک ہے حبیب اللہ میرا نبی, ایک ہے کلیم اللہ موسیٰ, ایک ہے خلیل اللہ ابراہیم. کلیم اللہ نے دعا کی رب اشرح لی صدری, جب اللہ نے کہا نا اذهب الى فرعون انه طغى, جا فرعون کو دعوت دے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول. تو اللہ نے کھول دیا. لیکن جب اپنے نبی کو نبی بنایا, اپنے حبیب کو نبی بنایا, تو دعا مانگنے سے پہلے, سوال کرنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک, اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ویسر لی امری, یا اللہ میرا کام آسان کر دے, وزن ہٹا دے. میرے نبی سے اللہ نے کہا وسنیسرک للیسرا, اے میرے محبوب تیرے مانگنے سے پہلے تیرے کام آسان کر رہا ہوں. یہ آ گیا حبیب اللہ اور کلیم اللہ. حبیب اللہ کلیم اللہ. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں اجلت الیک رب لترضا, یا اللہ میں نے دوڑ لگائی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ طور پر آ کر میری بات سن. تو موسیٰ علیہ السلام بھاگتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما آجلک, دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ تو کہا لترضا, کہ تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. نوکر بھاگ کے ہے تو مالک خوش ہوتا ہے. یہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آیا ہوں کہ تو راضی ہو جا. اور وہ اللہ جو ساری دنیا کو کہتا ہے مجھے راضی کرو, وہ اللہ اپنے نبی حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ اپنے حبیب کی رضا ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے حبیب تو راضی ہو جانا, تو راضی ہو جا. ہائے ہائے, جب یہ آیت آئی نا کہ میں تمہیں راضی کروں گا, تو پتا تمہارے نبی نے کیا کہا تھا کہ اللہ پھر میں بھی تب راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے. کلیم اللہ حبیب اللہ. اب حبیب اللہ خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا کر دے. میرا نام, یا آج دیکھو ابراہیم کا نام زندہ ہے. درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ میرا نام اونچا کر دے. اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا, اونچا کر دیا. ہر عطا میرا نبی غمگین کیسے ہوتا تھا؟ اگر یہ بات ہمیں نہ پتا ہو تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہر انسان کو کبھی غم ہوتا, کبھی خوشی ہوتی. تو میرا نبی جب غمگین ہوتا تھا تو ایسے بیٹھتا تھا, داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے, سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے اور یوں بیٹھ جاتا تھا. یہ نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے حبیب غمگین بیٹھے. جب آپ کو غصہ ہوتا تھا تو آپ غصہ ظاہر تو کرتے نہیں تھے, پی جاتے تھے, لیکن چہرے پر تو آتا تھا. تو کیسے پتا چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں؟ تو یہاں ایک رگ تھی, یہ 2 بھویں اور یہ رگ, یہاں رگ تھی جو بتلاتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ کسی کی بے عزتی تو کرتے نہیں تھے, کسی کا دل تو توڑتے نہیں تھے, اور اس کی تربیت کے لیے اس سے ناراض ہو رہے ہیں تو اس کا جب وہ ادھر سے آتا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی عمر سے ناراض بیٹھا ہوا ہے. وہ ادھر سے آتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے. یہ آپ کے کسی سے ناراض ہونے کی نشانی ہوتی. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے, پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے. جب آپ کو کوئی ادھر ادھر سے بلاتا تھا یا رسول اللہ, تو کبھی ایسے نہیں دیکھتے تھے ہاں جی کیا بات, بلکہ پورا ایسے موڑتے تھے, ایسے پھر کر پھر کہتے تھے جی کیا بات, پورا اس کی طرف موڑ کر پھر جواب دیا کرتے تھے کیا بات. تو اپنے محبوب کی زندگی اپنا لو, ان کی زندگی محفوظ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, اس جیسا یہ تم میں سے ہے, تمہارا خیر خواہ ہے, تمہارے اندر میں, تمہاری قوم میں سے ہے, تمہارے خاندان میں سے ہے, تمہارے قبیلے میں سے ہے.
یہ اس سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ دوسری طرح اس کو پڑھ رہا ہوں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جس جیسے نسل والا، حسب والا، خاندان والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. ہر قوم اپنے راجپوت کہتے ہیں ہم سے بڑی قوم کوئی نہیں، اور سندھی کہتے ہیں ہم سے بڑی قوم کوئی نہیں، بلوچ کہتے ہیں ہم سے بڑی قوم کوئی نہیں، پنجابی کہتے ہیں ہم سے بڑی قوم کوئی نہیں، پٹھان کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں. ہر شخص کو اپنی قوم پہ ایک فخر اور ناز ہوتا ہے. یہ سارا خاندان میرے نبی کا اللہ نے بیان کر، میرے اللہ نے بیان کرا، محفوظ کیا، کتابوں میں، تاریخوں میں محفوظ رکھا. وتقلبک فی الساجدین، محفوظ رکھا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر انسانیت کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا. انسانوں کا رسول، نبیوں کا رسول، رسولوں کا رسول، فرشتوں کا رسول، پچھلوں کا رسول، اگلوں کا رسول، دو پائے کا، چار پائے کا، جنات کا، ساری کائنات پر آپ اور رسالت. بڑے ہو کر کیا کیا مرتبہ مقام ہے وہ تو الگ بات ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کوئی بڑی سرکار ہیں، بڑی ذات ہیں، بڑا مقام ہے. آپ نے فرمایا چچا کیسے پتہ چلا؟ کہا یا رسول اللہ آپ گھر کے صحن میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. چھوٹے بچے، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ایسے پاؤں مارتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی ہاتھ ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے. یہ اس کی غذا ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ علم دیتا ہے. وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے تو جو پیتا ہے وہ ہضم ہوتا رہتا ہے. تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے عجب تماشا دیکھا کہ آپ جب ایسے پاؤں کرتے تو اوپر 14 کا چاند تھا، آپ کا پاؤں ادھر جاتا تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ یوں کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ ہاتھ کا اشارہ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، ادھر کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا. چاند آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت پہ حرکت کر رہا تھا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے جس کی حرکتوں پر چاند حرکتیں کر رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنونی من البکاء، وہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، میرا دل لگاتا تھا، مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا. جس کو لوریاں قرآن سنائے وہ کیا ہستی ہوگی. تو ہمارے مرد و عورتوں کے لیے نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات. اور آپ کی زندگی کے دو جز ہیں، ایک عبادت ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جس کو آل رسول نے اعلیٰ کر کے دکھایا کہ سر تو کٹائے ہیں اور نماز نہیں چھوڑی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے نبیوں کو الگ حکم دیا، نبیوں کو الگ حکم دیا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اپنے نبی کو الگ حکم دیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. ایمان والے مردوں کو الگ کہا اقیم الصلاۃ، عورتوں سے الگ کہا اقیمنا الصلاۃ. راتوں کو اٹھنے کا کہا ومن اللیل فتہجد بہ قم اللیل الا قلیلا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کی نماز، تہجد کی نماز اور اشراق کی نماز، اوابین کی نماز اور چاشت کی نماز اور شکرانے کی نماز اور حاجت کی نماز. نماز سے اس امت کو خوبصورت اور مزین کر دیا کہ لوگ پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، انسانوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. تم اللہ کے آگے ہاتھ جوڑو اور نماز پڑھ کر اپنے اللہ سے مانگو، نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو تو اللہ کے غیبی دروازے تمہارے لیے کھلیں گے. ایک دفعہ آپ کے گھر میں فاقہ آ گیا، 4 دن گزر گئے، چوتھا دن تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو آپ نے کہا آج تو اب میں اللہ سے بات کرتا ہوں. تو آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھی ہے. تکلیف آئے نماز پڑھو، رحمت آئے نماز پڑھو، اللہ نعمت دے نماز پڑھو، اذان آئے نماز پڑھو. اٹھو راتوں کو بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، عصر میں بھی. آپ نے نفل پڑھے تو پیچھے سے حضرت عثمان آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا چوتھا دن تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو اللہ سے بات کرنے گئے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ رو پڑے اور گھر گئے اور سامان اونٹ کا بھرا ہوا سامان، اونٹ لگا ہوا سامان سے آپ لے کر آئے اور آ کر اتارا اور سارا سامان وہاں رکھا. پھر بھاگ کر گئے اور پکا پکایا کھانا لے کر آئے اور آ کر رکھا اور چلے گئے. جب نماز پڑھ کے اللہ کے نبی آئے تو آپ نے دیکھا تو خشک سامان بھی اور پکا ہوا کھانا بھی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟
تو کہا حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ آپ کو خالی تو نہ بھیجتا. تو پھر آپ نے پوچھا یہ کون لایا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان لائے تھے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا, میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا, میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا.